آپ خطیب تو ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے, لوگ ادھر کی ادھر باتیں کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پہلے کیا ہوتے تھے, پہلے کیا کرتے تھے. تو آپ اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے. اگر آپ خطیب نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈے ویورز, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ. اور آج ایک انڈیڈ ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے. جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں میں نہیں بیان کر سکتا, I don't have the words to describe the excitement I'm feeling right now. جو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت ہمارے اسپیشل گیسٹ کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے. قبلہ و کعبہ, وکیل حق زارا, وکیل ولایت امام علی علیہ السلام جناب علامہ آصف رضا الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس ایپیسوڈ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بابر عباس, بہت شکریہ. کیسے ہیں قبلہ آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, خیر و عافیت سے. وہ آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں. نہیں قبلہ, all thanks are no doubt to you کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. قبلہ سب سے پہلے ہمیں بتائیے, آپ اس وقت یو کے میں موجود ہیں, آپ کا یو کے کا ٹور کیسے جا رہا ہے؟ الحمدللہ میں یو کے میں ایام اعزاء کے لیے آیا تھا. عشرہ اولیٰ مکمل ہوا اور اس کے بعد پھر دیگر مجالس, خمسہ مجالس تھیں اور دوسری مجالس تھیں. الحمدللہ اب الوداعی مجالس ہیں اور 2 یا 3 دن کے اندر میں واپس چلا جاؤں گا. اور ہمیشہ کی طرح یو کے مومنین نے انتہائی محبت سے نوازا, بہت پیار دیا, بڑا خلوص دیا. اور ان مومنین کی یہی محبت, یہی چاہت جو ہے وہ مجھے سالانہ جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ میں ان کے پاس آؤں اور ان مومنین کے چہروں کی زیارت کر سکوں. ماشاءاللہ. قبلہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے 3 ٹاپکس سوچی ہوئی ہیں کہ جن پر ہم کچھ گفتگو کریں. پہلی ٹاپک تو پرسنل لائف کے حوالے سے, جو آپ مجلس اعزاء پڑھتے ہیں, جو آپ خطیب ہیں, اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں. پھر آگے جا کے جو ایک سوشل میڈیا پر, میرے خیال سے ریئل لائف میں تو نہیں لیکن سوشل میڈیا پر آپ کا جو ایک کنٹروورشل سا امیج بن چکا ہے, اس پر اگر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں. اور پھر آخر میں جو آپ کی ہابیز اور انٹرسٹ ہیں ان کا اگر ہم تھوڑا سا ٹچ کریں. تو یہ میں نے سوچی ہوئی ہیں 3 ٹاپکس, اور پھر جیسے گفتگو بڑھتی چلے گی ہم بات کرتے چلیں گے. اب آگے آپ جو بھی آپ پوچھیں گے جواب تو دینا پڑے گا. چلیں قبلہ, لیٹس اسٹارٹ ود یور پرسنل لائف. ماشاءاللہ سے آپ خطیب ہیں, اہل بیت کا آپ ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. تو ذرا قبلہ بتائیے, آپ نے کب فیصلہ لیا تھا, کب آپ کے مائنڈ میں یہ ڈیسیژن آپ نے لی تھی کہ بس مجھے اب خطیب بننا ہے؟ اصل میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ خطیب انسان اپنی کوشش اور کاوش تو کرتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ صلاحیت جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, جو کسی نہ کسی ٹائم پہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ظاہر ہو جاتی ہے. میں بچپن میں تھا اور میں اسٹوڈنٹ تھا, میٹرک کے قریب ہی میں نے اپنی مجالس کا آغاز کر دیا تھا. میں رباعیات کے ساتھ, اشعار کے ساتھ مجلسوں میں جایا کرتا تھا, مجالس پڑھتا تھا. اور خصوصاً جو اہل خانہ کی مجالس ہوتی ہیں, میرے آبائی گاؤں میں مجالس ہوتی تھی, ان میں جاتا تھا. اور مجلسیں تو میں نے اسٹارٹ میں پڑھنی شروع کر دی تھی. میری والدہ کی ایک منت تھی, ایک خواہش تھی, اور ان کی میری ذاکری میں, میری خطابت میں وہ سب کچھ جو بھی ہے وہ میری ماں کی وہ محنت, وہ میری ماں کی دعائیں جو بچپن سے مجھے بار بار وہ میرے اندر کا خطیب جو ہے اسے وہ زندہ کیا کرتی تھیں. اور پھر انہی کی وہ محنت اور انہی کی وہ عقیدت وہ مجھے ایک خطیب اس نے بنا دیا, ایک ذاکر شبیر بنا دیا. تو مجالس تو میں نے بہت شروع میں بڑے بچپن میں مجالس کا آغاز کر لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکول, پھر اس کے بعد کالج, پھر کالج کے بعد پھر مجھے جامعہ کے دور میں جا کے پھر میں نے اس کو باقاعدہ شروع کر دیا. ماشاءاللہ. قبلہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو خود سے بھی ایک شوق تھا اور آپ کی والدہ نے آپ کو سپورٹ کیا اس جرنی میں. قبلہ آج کل ہم دیکھتے ہیں آف کورس پیرنٹس کا ایک بگ ہینڈ ہوتا ہے بچوں کو اس طرف لانے میں, ذاکری کی طرف یا جو بھی اہل بیت کے ذکر کرنے کے حوالے سے پیرنٹس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے بچوں کو آگے لانے میں اس کام میں. تو اس میں پیرنٹس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اور جو خود پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ 50% نہیں بھی کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا بچے کے اندر وہ شعور پیدا کرنا, اس میں 70% 80% جو ہے نا وہ پیرنٹس کی طرف آتا ہے, والدین کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے. بچے کے رجحانات کیا ہیں, کیا وہ اس کے اندر مذہبی رجحانات ہیں, وہ مذہب کی طرف اس کی اٹریکشن ہے. اور وہ بچپن سے ماں باپ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اب بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں
کہ والدین جو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ ربائی پڑھے، میرا بچہ شعر پڑھے، میرا بچہ مجلس میں اٹھ کے کھڑا ہو کے نعرہ لگائے. تو یہ والدین بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جو آپ کو مجالس میں لے کے آتے ہیں، آپ کو گود میں بیٹھ کے مجلسیں سنواتے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ شوق پیدا کرتے ہیں، تو آپ لگن پیدا کرتے ہیں. تو جب یہ ایک چیز والدین کی طرف سے آپ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ پھر آگے پھر آپ کی محنت ہے، پھر آپ کی ذاتی اسٹرگل ہے کہ آپ اس میں کتنا اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ والدین کا ہے. ماشاء اللہ. اور کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کبھی کبھار زیادہ انکریج کر دیتے ہیں بچے کو، بچے کا اتنا شوق نہیں ہوتا پھر بھی لگائے رکھتے ہیں بچے کو؟ لیکن وہ والدین تو اپنا شوق دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ پبلک کے سامنے جائے گا اور اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، تو لوگ اس کو اس انداز سے تو قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ والدین تو اپنی محنت کا پورا حق ادا کریں، پھر اس کے بعد قسمت ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے ظاہر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جی بالکل. اور قبلہ آپ نے مینشن کیا تھا کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے بچوں میں، اوبویسلی پڑھنے والوں میں ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے، پڑھنے والوں میں کوالٹیز بھی ہونا ضروری ہیں. تو کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک خطیب میں یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہیں؟ ایک خطیب کے اندر جو بنیادی چیزیں جو ہر خطیب کے اندر موجود ہونی چاہیے، ایک اس کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے. دوسرا، اس کو بہت اچھا فیس ریڈر ہونا چاہیے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کے سے اندازہ کر سکے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ آگے ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو بنیادی طور پہ خود اعتمادی ہونی چاہیے، اس کو ایک بہت اچھا چہرہ شناس ہونا چاہیے، کیونکہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس بہت نالج ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مطالعہ ہے، تو یہ ساری چیزیں تب اثر کریں گی جب آپ کے اندر وہ ڈیلیور کرنے کی ایک صلاحیت، وہ ٹیلنٹ موجود ہوگا. تو میرا خیال سب سے اچھی چیزیں جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ ایک بہت اچھا فیس ریڈر ہوں، اور آپ لوگوں کا مزاج سمجھتے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کس جگہ پہ کون سی بات کرنی ہے، آپ کو الفاظ کی تمیز ہو، آپ کو یہ خبر ہو کہ مجھے کون سی بات کس موقع پہ کرنی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ پھر اچھے خطیب بن سکتے ہیں. بالکل. اور میرے خیال سے آپ میں ڈیفینیٹلی یہ ساری کوالٹیز تو موجود ہیں 100%. that's my opinion. آپ کا کیا اوپینین ہے اس وقت؟ جو کوالٹیز آپ نے ابھی بتائی ہیں وہ ابھی اس وقت کون سے خطیب جو آپ کی نظر میں جن میں یہ کوالٹیز ہیں؟ الحمدللہ بہت سے خطبہ ہیں، جتنے بھی خطبہ اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن بالخصوص جو ہماری خطابت میں ایک شعبہ ہے جسے ہم مناظرہ کہتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا ہونا باقی خطیبوں کی نسبت زیادہ ضروری ہے. اگر باقی خطبہ میں وہ تھوڑا کم ہے ریشو، تو اس میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ اپنے مد مقابل کو، اپنے سامنے والے کو آپ للکار رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ جرت تبھی ہوگی جب آپ کے اندر وہ خود اعتمادی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت مناظرہ پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت دشمن کو جواب دے رہے ہیں، جی، تو بہت سے خطبہ ہیں ان کے اندر یہ الحمدللہ چیز موجود ہے. میں کسی ایک کا نام مینشن نہیں کروں گا، لیکن اکثریت کے اندر موجود ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا مشکل سا سوال تھا، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ہر پوڈ کاسٹ کے گیسٹ کو یہ سوال مشکل کیوں لگتا ہے قبلہ؟ ظاہری بات ہے کہ تعلقات بھی ہوتے ہیں، دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر ہم سب کو لے کے چلنا ہے، سب کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو کسی ایک کو مینشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور قبلہ انٹرسٹنگ کویشچن جو میرے سامنے ہے اس وقت. بیفور آئی آسک دس کویشچن، قبلہ ذرا آپ اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ خطیب تو ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے، لوگ ادھر کی ادھر باتیں کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پہلے کیا ہوتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے. تو آپ ذرا اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے. میں ایک فیصل آباد میں سٹی ایریا میں، فیصل آباد شہر سے میری رہائش ہے، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ بزنس مین تھے. ہم 2 بھائی ہیں. میں نے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اپنے ہی آبائی شہر فیصل آباد سے گورنمنٹ کرسنٹ ماڈل ہائی اسکول، آج بھی لاہور روڈ میں وہ اسکول ہے،
جہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد میں اپنے ہی فیصل آباد سٹی سے گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج اس سے میں نے آئی کام کیا. پھر ہمارے فیصل آباد میں گورنمنٹ کامرس کالج جس سے میں نے بی کام کیا. پھر اس کے بعد میں لاہور جامعہ امامیہ کربلا گام شاہ وہاں گیا, وہاں میں جا کے ایڈمیشن لیا. وہاں سے قبلہ علامہ منظور حسین عابدی صاحب, خدا ان کے درجات بلند فرمائے, اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں. وہ اس وقت اس مدرسہ کے پرنسپل تھے اور دیگر اساتذہ تھے, جناب علامہ عبدالغفور حیدری صاحب, سید حسن علی نقوی صاحب. اب یہ شخصیات دنیا میں موجود نہیں ہیں, خدا ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے. ان کے پاس میں نے علم حاصل کیا, جامعہ امامیہ چلا گیا. لیکن میری دنیاوی تعلیم جو ہے وہ میں نے بیچلر جو ہے وہ کامرس میں کیا. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کیا تھا آفٹر گریجویشن. ماشاء اللہ اتنا ایکسٹینسو بیک گراؤنڈ نے بیان کیا, سو that sets the record straight if anyone's got any doubts out there. تو آگے بڑھتے ہیں قبلہ. آپ نے اتنا اپنا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل ہمیں ابھی بتایا, اس کے باوجود آپ ابھی خطیب ہیں. اگر آپ خطیب نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہوتے؟ بزنس کر رہا ہوتا. کون سا بزنس؟ میں اسٹارٹ سے میں شروع سے ہمیشہ سے ہی بزنس مائنڈ ہوں, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, تو میں کوئی نہ کوئی بزنس کر رہا ہوتا ضرور. پرفیکٹ. تو آئیے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا پرسنل لائف کے حوالے سے کہ آپ بھی ایک ایجنٹ ہیں, MI6 کے ایجنٹ خاص طور پر. تو کیا یہ سچ ہے, آپ واقعی میں MI6 کے ایجنٹ ہیں؟ کسی بھی پبلک فورم پہ, کسی بھی ایسے فورم پہ میں پہلی دفعہ یہ بات جو ہے جی وہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے